أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالسماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ताला ने सिखाए कुछ चीजें अल्लाह ताला ने हमें बतलाई कि उन चीजों को हमने इस दुनिया में रहते हुए कैसे उन चीजों पर चलना है। और वजह इसकी क्या थी? इसकी एक वजह ये थी कि जिस चीज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान उस वक्त गुजर रहे थे, उस चीज को मुखातिब किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस चीज की कह लीजिए कि कुछ परेशानी मुसलमानों को थी इस बात की कि इन मामलात को किस अंदाज से देखा जाए, कैसे इन चीजों का सामना किया जाए या इन चीजों से किस तरह निपटा जाए। तो वो आदाब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे अपनी उम्मत को वो बात सिखलाई, वो बात बताई, जिसमें सबसे असल चीज या हदफ उस बात का, जो बात अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं, वो है तबलीग दीन। हर चीज को सीखने का और बतलाने का अल्लाह ताला का जो असल हदफ है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो भी चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, उसका असल हदफ तबलीग दीन है और इशाअत दीन है। कैसे दीन की इशाअत करनी है, कैसे दीन को फैलाना है, कैसे दीन को अपने ऊपर लागू करना है। तो उन मसाइल में से एक बात थी जिसकी तरफ अल्लाह ताला यहां पर इशारा कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वला तुजादिलू अहलल किताब, ए लोगो, अहले किताब से लड़ाई ना करो। कुफार मक्का का जो मामला था वो मामला वाज़ेह है।
ان کے ساتھ مکہ کے اندر جو 13 سال مسلمانوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کو کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سکھلایا، اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو معاملہ کفار مکہ کے ساتھ یا مشرکین مکہ کے ساتھ رہا، اب چونکہ مدینہ میں صرف مشرکین نہیں ہیں جو کہ اوس اور خزرج کی شکل میں تھے، بلکہ مدینہ میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں جو کہ اساساً ایک ہی مذہب ہے کہہ لیں، اور وہ ہے یہودیت، اور وہ یہود اہل کتاب ہیں۔ اب اہل کتاب کے ساتھ تعامل اور ان کے ساتھ معاملات ہمیں بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ تھوڑے مختلف ہیں اہل شرک کے بدلے، اہل شرک کی نسبت۔ اہل شرک جو ہے ان کے ساتھ معاملہ سخت، بہت سخت معاملہ رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی تعلیمات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اہل شرک کے ساتھ دوستی کا معاملہ، ان کے ساتھ تعلق کا معاملہ، ان کے ساتھ باقی معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک بات آتی ہے رشتوں کو جوڑنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی نہیں کی، اور نہ ہی قطع رحمی سکھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین میں، یا کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو۔ صحابی آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میری ماں ہے، وہ مشرک ہیں، وہ نہیں مسلمان، لیکن میرا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اکثر آپ لوگ اس بات کو سن چکے ہیں، اس قصے کو سن چکے ہیں کہ ان سے کہا کہ دین سے مڑ جاؤ، دین سے واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا دین سے واپس نہیں آتا میں۔ انہوں نے کہا، ان کی والدہ نے کہا کہ میں بھوکی رہوں گی، میں پیاسی رہوں گی۔ انہوں نے کہا میں دین سے واپس نہیں ہوتا، اس اسلام سے پیچھے نہیں مڑوں گا۔ جب لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہہ لیا، اس لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ لیکن ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت کر دی کہ ان کے ساتھ معاملہ اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ رکھنا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہیں، ان کے ساتھ میں کیا کروں، کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کروں؟ وہ ان کی والدہ مشرک تھیں، اور یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ مدینے کے اندر ہجرت کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ان کے پاس آئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہ حضرت عائشہ کی بہن ہے، اور ان کی والدہ مختلف تھیں حضرت عائشہ کی والدہ سے، کیونکہ حضرت عائشہ کی والدہ تو ام رومان تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی والدہ مختلف تھیں۔ آپ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ خراب کیے، لیکن جہاں پر بات رہی ایمان کی اور اسلام کی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مشرکین کے ساتھ رہے۔ ان کے ساتھ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتے والی بات نہیں کی، اور اس چیز کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ واضح واضح کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی میں اس چیز پر ایمان لانے والا ہوں جس پہ تم ہو، اور نہ ہی تم لوگ میرے اس پر ایمان لانے والے ہو جس پہ ہم ہیں۔ اپنے اپنے معاملات سے الگ الگ رکھتے ہیں۔ اگر ایمان لانا ہے تو مکمل ایمان لے کر آئے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی؟ جب کفار مکہ نے ہی یہ بات کہی کہ ایک سال ہم آپ کے دین پہ عمل کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے دین پر عمل کر لیں، یہ کچھ ہم آپ کی دین کی باتیں مان لیتے ہیں، اور شرط یہ ہوگی کہ آپ کچھ آپ ہماری دین کی باتیں مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا سختی سے انکار کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا بھی دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ رہی بات ان کے ساتھ معاملات کی، ان کے ساتھ پیش آنے کی، تو اصلاً ابتداءً ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ معاملہ برا نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اگر برا معاملہ کریں آپ سے، تو جس نے جیسا معاملہ کیا اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن دین کے متعلق، دین کے معاملات میں، دین کی بات کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھا سیدھا رہے اور سخت رہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور جدال والی بات، جو بات چیت کے اندر
گفتگو یا بات چیت میں کچھ لڑائی ہے، وہ اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، کسی کو میری بات پسند آتی ہے، نہیں پسند آتی، میں نے بات کرنی ہے، میں نے بات سکھلانی ہے۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا بتلا رہے ہیں بات؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تجادلوا، جدال نہ کریں اہل کتاب سے۔ یہاں پر کون سے جدال، یہ مراد کون سے جدال ہے، کون سی لڑائی ہے؟ یہ بات چیت کے اندر ہے۔ کچھ علماء نے اس آیت کو منسوخ کہا ہے، کہتے ہیں یہ آیت نسخ ہو گئی تھی، یہ حکم نہیں رہا۔ اور وہ کس طرح تھا؟ وہ اس طرح تھا کہ ان لوگوں نے اس کو جدال کو لڑائی پر لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ لڑائی نہیں کرنی، یعنی جہاد اور قتال نہیں کرنا۔ اور یہ آیت السیف جو قتال والی آیت تھی، اس سے یہ آیت نسخ ہو گئی۔ لیکن کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ آیت پھر بھی محکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم لاگو کیا جائے گا۔ اور یہاں پر جدال سے مراد ضروری نہیں کہ قتال لیا جائے، جدال سے مراد بات چیت میں بھی جدال ہے، بات چیت کے اندر بھی لڑائی ہے۔ تو اس بات چیت کی جو لڑائی ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، دین کی دعوت دیتے ہوئے خاص طور پہ اہل کتاب کے ساتھ زیادہ حکمت کے ساتھ چلنا ہے، نصیحت کرتے ہوئے ایسے انداز اور ایسے اسلوب میں نصیحت کرنی ہے آپ نے جو قابل قبول ہو، جو اس اسلوب کو اور اس انداز کو وہ لوگ قبول کریں۔ الا باللتی ہی احسن، سوائے اس انداز اور اس طریقے کے جو احسن طریقہ ہے، جو بہتر طریقہ ہے، جو افضل طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اچھا، احسن اللہ تعالیٰ نے کہا، صیغہ تفضیل ہے یہ، جو سب سے بہتر طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اختیار کریں آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے، لوگوں کو سکھاتے ہوئے۔ اور ایسی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ کفار مکہ کے معاملے میں کام نہیں لیا، بہت حکمت کے ساتھ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے معاملے میں۔ لیکن چونکہ کفار مکہ کا دین مکمل باطل تھا، تو اس لیے ان کے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات مسلمانوں کو سکھائی کہ ان کے دین کے متعلق کوئی ان کے ساتھ خوبصورتی سے نہیں چلنا، اچھا ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں، نہیں، غلط ہے تو غلط ہے۔ شرک تھا، بتوں کی عبادت تھی، اس میں کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نہیں تھی، جو معاملہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بھائی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس چیز کی تکلیف تھی کفار کو، انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون، ضد پہ وہاں پر اڑ گئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ دلیل دو تم لوگوں کے دین کی، کیا دلیل ہے؟ صرف ایک دلیل تھی، انا وجدنا آباءنا على امة، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر پایا، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تھی۔ ضد اور ہٹ درمی کی حد ہوتی ہے جب انسان اس طرح کے دلائل دینے لگ جاتا ہے، جن دلائل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور ان کی کوئی اساس نہیں ہوتی، جب انسان اس طرح کے دلائل اپنے عمل کے متعلق دینے لگ جائے تو یہ ضد اور ہٹ درمی کی حد ہے، انتہا ہے کہ انسان اس ضد اور تکبر کی انتہا پہ پہنچ گیا ہے۔ لیکن اہل کتاب کے متعلق آپ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس وجہ سے بھی دیا تاکہ یہ بات بتلا سکیں اللہ تعالیٰ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ معاملات، کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں، تو جہاں پر کوئی بات ٹھیک ہوگی اس بات کو ماننا ہے ہم نے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولاد سے زیادہ انسان کسی کو نہیں جانتا، اس کے ساتھ اس کی معرفت رکھتا، جس کی معرفت انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دے دی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ جانتے ہیں، جیسی معرفت ان کی اپنے بچوں سے ہے ویسی معرفت آپ کے ساتھ ہے۔
اس چیز کا اقرار کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اس چیز کا انکار نہیں ہے۔ یہود کے عقیدے میں آج بھی توحید ایک بڑا حصہ ہے، ان کے مذہب کے اندر بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام والی بات اور وہ درمیان کے اندر کچھ شرکیات درمیان میں داخل ہو گئیں، لیکن آج بھی توحید پائی جاتی ہے ان کے عقیدے میں۔ ہاں وہ توحید اس میں کچھ خلل آ چکا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جیسے کفار مکہ تھے، ان کے عقیدے میں سری سے توحید نہیں تھی، کوئی چیز ٹھیک نہیں تھی، مکمل بگڑا ہوا دین اور بگڑا ہوا مذہب تھا۔ یہاں پر حکمت کے ساتھ چلنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے دین میں کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ معاملات ایسے تھے جو ٹھیک تھے، اور جن کا اقرار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا ہاں ٹھیک ہے یہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ یہودی تھے، زنا کی سزا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ بھئی محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر یہ بھی بات دیکھیں، سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کس وجہ سے آئے تھے؟ ان کو پتا تھا یہ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، نرم دل کے ہیں۔ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماذا تقرؤون فی التورات، تم لوگ تورات میں کیا پڑھتے ہو؟ میرے پاس قرآن کا حکم میرے پاس نہ لینے آ جاؤ آپ، قرآن کا حکم لینا ہے تو اس دین کو مانو، پہلے اس دین پر عمل پیرا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانو۔ اگر اس نبوت کو نہیں ماننا تو اپنی تورات میں کیا پاتے ہو؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تو علم تھا کہ تورات کے اندر احکامات موجود ہیں، ہر چیز کا، ایک ایک بات کا حکم موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی کتاب ایک قانون کی اور احکامات کے متعلق کتاب تھی۔ جیسے یہ قرآن احکامات ہیں، اسی طرح تورات بھی احکامات تھے۔ تو تم لوگ کیا پڑھتے ہو؟ وہاں پر انہوں نے تورات کی آیات پڑھی اور کچھ آیات کو حذف کر دیا۔ ایک بندے نے، آتا ہے روایت میں، کہ اس نے آیات کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، وہاں پہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ حذف کر گئے آیتیں، ان سے کہیں پھر پڑھیں، اور اس بندے سے کہیں اپنا ہاتھ اٹھائے آیتوں سے۔ یہاں تک کہ تورات میں رجم کی آیات موجود تھیں، زنا کی سزا کے متعلق رجم کی آیات موجود تھیں، اور جو آیات وہ رجم کی موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان آیات کے مطابق ہی فیصلہ سناؤں گا۔ جو آیات تم لوگوں نے پڑھی ہیں، تم لوگوں کا مذہب ہے نا، تو جو آیات تم نے پڑھی ہیں اس کے مطابق میں حکم سناؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم سنایا، اور وہاں پہ رجم کیا گیا اس بندے کو۔ پھر اس لیے تورات اور کتب کے اندر، انجیل میں بھی آیات اور احکامات ایسے موجود ہیں جن کا ہم نے سرے سے مکمل طور پہ انکار نہیں کرنا، اور اسی حکمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، کیونکہ ان کے کچھ سوالات ہوں گے، ان کا کفار مکہ کی طرح معاملہ نہیں ہوگا، ان کے کچھ سوالات ہوں گے، ان کے جواب دیں گے تو شاید کوئی ایمان لے آئے۔ ان کو اگر یہ کہیں گے کہ نہیں تم لوگ غلط ہو، خاموش ہو جاؤ، بات ماننی ہے تو مانو، نہیں ماننی نہ مانو، یہ والی بات کی تو ضد پہ آ کے وہ لوگ نہ ایمان نہ لائیں۔ دعوت کے طریقے کے بالکل مخالف ہے یہ بات۔ دعوت اس طرح نہیں دی جاتی۔ دین کی دعوت اگر آپ نے کسی کو دینی ہے تو حکمت کے ساتھ دیں۔ ہاں اس کے باطل عقائد کو مان کر دعوت، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت اس کو نہیں کہا جا رہا، ان کے کسی باطل کو نہیں ماننا، لیکن ان کی جو اچھائی ہے اس کو ماننا ہے، یا ان کی کتب کے اندر جو صحیح احکامات ہیں اس کو ماننا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے جدال یا ان لوگوں سے لڑائی نہ کرو، الا یہ کہ احسن طریقے سے ان سے بات کریں، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی عداوت ٹھان لی اور آپ کے ساتھ دشمنی بنا لی۔ جیسے کہ کعب بن اشرف تھا، مدینہ میں یہودی تھا،
لیکن سخت دشمنی ٹھان لی اس نے، دشمنی بنا لی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھان لیا اس نے کہ میں ان کا دشمن ہوں، میں نے ان کی بات نہیں ماننی۔ سردار تھا مدینے کا، مدینے کے یہود کا ایک سرداروں میں سے آتا تھا، اور اس کو اس بات کی بھی تکلیف تھی کہ بھئی وہ سرداری اور وہ چیز، وہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا، کیونکہ اسلام نے یہ بات سکھائی ہے کہ جو بھی کسی کا کوئی افضلیت ہے، وہ افضلیت نیکی اور تقوی کی بنا پر ہے، باقی سارے برابر ہیں۔ باقی کسی کو افضلیت دینا، کسی کو بڑا بنا دینا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے بلا کسی سبب۔ ہاں کچھ جن کا عہدہ اللہ نے اس دنیا میں ایک دیا ہوا ہے، ان کو ان کے عہدے کے مطابق انسان عزت دے، ان کے احترام کرے، لیکن وہی بات ہے کہ جو چیز باطل ہے وہ چیز باطل ہے۔ ان کے ساتھ جو عہدے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعلیم میں بھی تھوڑا انداز ان کے مطابق رکھ کے کرنا ہے، لیکن ان کی باطل چیز کو ماننا نہیں ہے کبھی۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی بڑے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ایک دو مان لیتے ہیں تاکہ ہم ایک دو سنا لیں، ایسی بات نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، لیکن حکمت کے ساتھ چلنا ہے، بہت حکمت کے ساتھ چلنا ہے۔ جیسے کہ حکمران ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، علماء کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ایک عالم بہت دانشوری کے ساتھ کسی اگر حاکم کو دعوت دیتا ہے تو بڑے بہترین انداز سے دعوت دے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ہارون الرشید آتا ہے۔ ہارون الرشید اچھے خلیفہ تھے، آتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس۔ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ جان لیں کہ ان کی حدیث کی جو مجلس تھی، اصل مجلس، امام مالک رحمہ اللہ جانے جاتے تھے اپنی مجلس حدیث کی وجہ سے۔ ان کی فقہ بہت اعلیٰ پائے کی فقہ ہے، لیکن اصل ان کی معرفت امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث کے ساتھ ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کی بخاری اور مسلم سے بھی پہلے کتاب ہے، اور کہتے ہیں کہ جو کتب ستہ جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، صحاح الستہ، کہ احادیث کی سب سے صحیح 6 کتابیں، ان میں کہتے ہیں موطا مالک ایک تھی، اس کے بعد موطا مالک کو نکال کے ابن ماجہ کو ڈال دیا گیا۔ موطا جو ہے امام مالک رحمہ اللہ، اس کتاب کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث کی مجلس ہوتی، ایسی مجلس حدیث کی ہوتی، کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اس مجلس حدیث کے اندر کوئی چھوٹی سی بھی حرکت کر سکے۔ حدیث کی عظمت کی وجہ سے وہ لوگ جانتے تھے کہ اس دین کی عظمت کیا ہے، اس دین کی اہمیت کیا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اس مجلس کی ہیبت بنا رکھی تھی۔ اس کا اور وہ وجہ یہی تھی کہ ہم کلام نبی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ کسی عام انسان کی، کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں حدیث مجلس حدیث کی چل رہی تھی، امام مالک رحمہ اللہ کو تکلیف محسوس ہوئی کسی جگہ پہ، ایسے جیسے کچھ کاٹ رہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نہیں وہاں سے ہلے، پڑھاتے رہے۔ جب مجلس حدیث کی ختم ہو گئی تو اپنے طلبہ میں سے کسی ایک کو کہا کہ یار ادھر آ کے دیکھنا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے بہت۔ تو ان کے طالب نے دیکھا تو تقریباً کہتے ہیں 60 سے 70 مرتبہ ایک بچھو نے کاٹا ہوا تھا ان کو، اور وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں تھے حدیث کی مجلس کی عظمت کی وجہ سے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ تھے۔ ہارون الرشید امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس جیسے ہے ویسے ہی طلبہ بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ بھئی ایک خلیفہ آ گئے ہیں تو وہ خلیفہ بھی سمجھ گئے، اس دور کے خلیفہ، سبحان اللہ، ان کو بھی علم تھا کہ ہم نے کہاں پر کدھر کس جگہ پر کیا معاملہ رکھنا ہے، جہاں پر وہ تھے وہیں پر وہ رہے۔ ہارون رشید، حدیث کے مجلس ختم ہوئی، ہارون رشید امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گئے۔ ہارون رشید امام مالک رحمہ اللہ کو کہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ میرے محل میں آ کے ہمیں تعلیم دیں۔ ایک اہم چیز تھی، بڑی چیز تھی، اور اس سے بڑی
بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک دور کا خلیفہ آپ سے آ کے بولے کہ یار میرے گھر میں آپ آئیں اور آ کے حدیث کی مجلس وہاں پر بھی ایک لگائیں؟ ایسے تو لوگ ہمیں چاہیے، ایسے خلیفہ اور ایسے حکمران چاہیے جو یہ کہیں کہ بھئی ہمارے گھر آ کے ایک حدیث کی مجلس لگاؤ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے وہاں پر بڑی بہترین، دیکھیں انکار کرنا تھا، انکار، سیدھا انکار کرتے، غصہ آ جاتا، سیدھا انکار کرتے تو وہ کیا معاملہ کرتا، اس کا رد کیا ہوتا؟ اس وقت خلفاء کا تو معاملہ یہ تھا، انکار کیا، گردن اتار دی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین کہتے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو، اور ان کو سخت پریشانی ہوئی گورنر کی وجہ سے۔ مروان بن عبد الملک کا غالباً گورنر تھا، اور وہ معروف گورنر ہے، حجاج بن یوسف، مرواد یا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا۔ امام مالک کہتے ہیں اے خلیفہ آپ آل عباس میں سے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف کر دی، کہتے ہیں آپ آل عباس میں سے ہیں، آپ علم کو اور حدیث کو عظمت نہیں دیں گے جو کہ آپ آل نبی سے ہیں، آپ عظمت نہیں دیں گے تو دنیا نہیں دے گی عظمت آپ کو۔ یعنی یہاں پہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ حدیث کی مجلس ہے وہاں پر سارے خود چل کے آئیں گے، حدیث چل کے نہیں جائے گی۔ یہ عظمت ہمارے دل میں حدیث کی ہونی چاہیے، لیکن یہ عام رواج بن چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری طرف آ کے ذرا کچھ بتا دیں، سکھلا دیں، سنا دیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کی طرف آ جائیں گے، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس چیز پر کہا اور ہارون الرشید وہاں پر مان گئے۔ اس انداز سے، اس حکمت والے طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ نے بات کی، ہارون الرشید مان گئے۔ کوئی انکار نہیں کیا ہارون الرشید نے، پھر یہ نہیں کہا کہ بھئی تم نے میری بات کا انکار کر دیا، میری بات تم مانتے نہیں ہو، ایسی کوئی بات نہیں کی ہارون الرشید نے۔ تو حکمت کے ساتھ چلنا ہے، دین کی دعوت دیتے ہوئے، اور بہت حکمت کے ساتھ چلنا ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے، اس کے سوال کا کوشش کریں اس کی اس کو سکون دینے والا، اطمینان دینے والا جواب ضرور دیں۔ اور اس قرآن اور حدیث کے اندر ایسے اجوبہ موجود ہیں، ایسے جواب موجود ہیں لوگوں کے سوالات کے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے عداوت اور جنہوں نے دشمنی کی آپ سے، ہاں ان لوگوں کے ساتھ آپ کو احسن طریقے سے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ صریح دشمنی کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں سننی انہوں نے، نہ ہی آپ کی بات پہ کان دھرنا ہے، نہ ہی قرآن کی آیات کو سننا ہے، ان کے ساتھ آپ کو اچھے طریقے سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑائی کرتے ہیں تو آپ بھی لڑائی کریں گے ان کے ساتھ۔ وَقُولُوا آمَنَّا، اور کہہ دیجئے آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، بالذی انزل الینا، اس چیز پر جو نازل کی گئی ہم پر، اس سے مراد قرآن ہے۔ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو تم لوگوں پر نازل کی گئی۔ ان کے نفس کو مائل کرنے کے لیے دین کی اور اسلام کی طرف سے، اچھا یہ ہماری کتاب پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اچھا ہم تو دیکھیں پھر کیا ان کی کتاب میں کیا ہے، کیا چیز ہے ان کی کتاب، کیا بولتی ہے۔ نفس کو مائل کیا، اللہ تعالیٰ نے نفس کو مائل کیا یہاں پر ان کے۔ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اس کتاب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی۔ اور یہاں پر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں تمام انبیاء پر ایمان لانا واجب ہے۔ احکامات کس کے ماننے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ماننے ہیں۔ لیکن ایمان ہمارا تمام انبیاء پر اور تمام کتب پر، ہر مسلمان کا ایمان موجود ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اصل بات یہ سب سے آخری بات تھی جو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی۔ شاید کہ شروع میں ہو جاتی تو بات ایسی ہوتی کہ شاید اگلے بگڑ جاتے۔ ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ انسان خود سمجھ جائے میں کس کو دعوت دے رہا ہوں، کس سے میں بات کر رہا ہوں، اس سے بات کرنے سے پہلے ایک تمہید اور ایک مقدمہ بندہ باندھ لے۔
یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ایک تمہید کا ہمیں سکھایا کہ آپ نے ایک بہتر انداز سے ایک بات لے کر چلنی ہے، اور اس کے بعد فوراً جیسے موقع آیا اللہ تعالیٰ نے فوراً توحید بیان کر دی. توحید سے پیچھے نہیں ہٹے اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹنے کا حکم دیا. کہیں پر بھی کسی مسئلے میں کسی بات میں الہ اور میرا اور تمہارا الہ ایک ہے، بھلے تم کیا کرو، بھلے تمہارا کیا عقیدہ ہے، بھلے تم نے کس کس کو الہ مان رکھا ہے، میرا اور تمہارا الہ حقیقتاً ایک الہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس چیز کا علم یہود کو تھا، اس چیز میں ایمان ان کا کہ حقیقی الہ اور معبود اللہ تعالیٰ ہے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ الہ جو ہمارا اور تمہارا ایک ہے، وہ جس کو ہم الہ نہیں مانتے اور تم مانتے ہو، زائد الہ تم نے اپنے دین میں بنا رکھا ہے، ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے. یہ اس چیز میں سمجھوتا نہیں کیا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہیں پر کسی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، یہ تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا کرنا ہے کسی چیز پر. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی الیکا آپ کی طرف الکتاب کتاب. جس طرح پچھلی کتابیں نازل کی گئیں، پچھلے انبیاء پر جو گزرے انبیاء ان پر کتب نازل ہوئی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی ہم نے اسی انداز سے اسی طریقے سے ہم نے کتابیں نازل کی. کیونکہ پچھلے انبیاء کو وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے وہ تو نبی تھے اور ہم ان کو مانتے ہیں، آپ ہمیں اپنی نبوت کا بتائیں، آپ کی ہم نبوت نہیں مانتے. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور تمہید باندھ رہے ہیں کہ جب ادھر مانتے ہو تو یہ بھی اسی جگہ سے اور اسی طریقے سے چلتے آ رہے ہیں، اسی انداز سے ان پر بھی نبوت نازل ہو رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کتاب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں آداب سکھلائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے معاملات سکھائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ آپس میں معاملات اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. اور نازل اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے کرتے ہیں، وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہیں. تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. اسی طرح جس طرح اسی انداز سے جس طرح پچھلے انبیاء پر کتابیں نازل کی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی کتاب نازل ہو رہی ہے. آپ پر بھی اسی انداز سے وحی آتی ہے جس انداز سے پچھلے انبیاء کے پاس وحی آتی تھی. تو جب پچھلے انبیاء کا اقرار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کس بات پہ؟ اور وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے دل کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے نا، وہ ایمان لایا ہے، چاہے وہ یہودی تھا، چاہے وہ عیسائی تھا، چاہے وہ مشرک تھا. جس بندے نے دل کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وہ اور اس قرآن کی تعلیمات کو سنا، وہ ایمان لے کر آیا ہے. فالذین پس وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر. ومن ہؤلاء یعنی ابھی یہ جو پڑھا ہے آتیناہم الکتاب، اس سے مراد اہل کتاب ہے کہ اہل کتاب آپ یعنی جو قرآن کے اندر کچھ احکامات ہیں اس پر اہل کتاب کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں. فالذین پس وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتابیں عطا کی، جن کو ہم نے تورات دی، جن کو ہم نے انجیل دی، جن کو ہم نے زبور دی، یا وہ کتابیں جن کا ہمیں نام نہیں، علم نہیں ہے. لیکن یہاں پر تورات اور انجیل زیادہ مراد ہے کیونکہ عیسائی اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ وہ ایمان لائے بھی اس پر، کس پر؟ جو پہلی کتاب کا ذکر ہے اس آیت کے شروع میں، اس پر ایمان لائے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے بھی وہ کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائے. ان لوگوں سے مراد مشرکین یا کفار مکہ ہے کہ مشرکین اور کفار مکہ میں سے بھی ایسے ہیں جو اسی کتاب پر ایمان لے کر آئے ہیں. یہ ایک اور طریقہ اور انداز ہے دعوت کا ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. سوچو، تم بھی سوچو، دیکھو کہ وہ کیوں ایمان لائے ہیں، وہ بھی تمہارے ہی دین پر تھے. اگر وہ اہل کتاب میں سے تھے تو دیکھو، سوچو، سمجھو کہ کیوں وہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. اور اگر مشرکین تھے
تو وہ بھی سوچیں اسی دین پر تھے جس پر تم ہو، لیکن وہ بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بار بار دہرایا اور سمجھایا لوگوں کو کہ ایسے کرنا ہے اور اب ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اچھا یہ نہیں سمجھ آتا تو اس طرح سمجھ لیں، یہ نہیں سمجھ آتا تو اس طرح سمجھ لیں۔ اور ہمیں تعلیم دی کہ اسلام کی دعوت دیتے دیتے ہم نے تھکنا نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے، موت تک ہم نے تھکنا نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ اس دنیا میں یہ ہے کہ ہم اس دنیا کا ہر کام کرتے ہیں اور جب موت کے پاس آتے ہیں دین کی طرف تب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اسلام بنانا ہے، اسلام کو اپنی زندگی بنا لینا ہے، شروع سے لے کے آخر تک اسلام کا معاملہ، اور ہر چیز ہمارے لیے اسلام ہو اور یہ دین ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی کامیابیاں ہمارے قدموں تلے ڈال دیں گے، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگیں گے دین کو چھوڑ کے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہمیں عطا کریں گے۔ انفرادی طور پر کسی کو کتنا دے دیا، کسی کو کتنا دے دیا، لیکن ایک اجتماعی طاقت بنا دینا اللہ تعالیٰ اٹھا کے نیچے گرا دیں گے، اور وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، چلتا آ رہا ہے وہی ہمارے ساتھ۔ جب تک امت نے اس قرآن کو اپنا قانون اور دستور مانے رکھا اور حقیقتاً مانا، یہ نہیں کہ الفاظ میں جی قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن ہمارا قانون ہے، لیکن جب قانون اور دستور بنانے چلے تو اس میں معاملات ایسے بنا دیے جو بالکل قرآن و حدیث اور شریعت کے احکامات کے مخالف ہیں۔ حقیقتاً قرآن کو اپنا قانون اور دستور مانیں گے تو دیکھیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کتنی رفعتیں اور کتنی عزتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر تو عطا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی فرد اگر اپنی زندگی کو اسلام بنا لے اور اس کا نصب العین اور اس کا ہدف ایمان باللہ ہو اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا ہو، اپنی اولاد پر اسلام کو لاگو کرنا ہو، اپنی اولاد کو سکھانا ہو کہ بیٹا یہ اسلام ہے، یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارے نبی ہیں اور یہ تمہارے صحابہ ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ان کے ایام ہے، یہ ان کے روز و شب ہے۔ جو انسان انفرادی طور پر بناتا ہے اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر اس کو کامیاب کرتے ہیں، لیکن ہم نے اجتماعی طور پہ کامیاب ہونا ہے۔ اور اجتماعی طور پر ہم کب کامیاب ہوں گے؟ اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہمارے حکمران بھی اس قرآن کو اپنا قانون اور اپنا ہدف بنا لیں گے۔ اور جب تک بنائے رکھا اس قرآن کو اپنا ہدف اور اپنی اصل اور اپنی اساس احکامات کو، معاملات جو بھی تھے، کوئی لڑائی ہو جاتی، کچھ بھی ہو جاتا، لیکن جہاں پر کوئی نیا معاملہ پیش آتا علماء کو بلا لیتے اور علماء سے کہتے بھائی دیکھیں ہمیں کچھ بات بتائیں، آپ جو بات کہیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ قرآن کی بات سے پہلے اپنا مشورہ کر لیتے جو کرنا ہوتا، اس کے کیونکہ قرآن کی بات آخری بات ہوتی تھی ان کے لیے۔ مشورہ جو کرنا ہے اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ کر لیا، اس کے بعد اب قرآن کی بات بتائے تاکہ وہ آخری بات ہوگی، آخری حرف ہوگا، تاکہ ہم بھی اچھے طریقے سے سمجھیں اور علماء بھی اچھے طریقے سے ان کو علم ہو کہ ماجرا کیا چل رہا ہے، بات کیا چل رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف مقولہ ہے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغینا العزة بغیر الاسلام اذلنا اللہ۔ ہم ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت عزت عطا کی ہے۔ اسلام آیا مسلمانوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی، رفعتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ مهما ابتغینا العزة بغیر الاسلام، اسلام کے علاوہ اس سے ہٹ کے کہیں ہم عزت اور اپنی رفعتیں ڈھونڈنا شروع کریں گے اور اپنا مقام اور مرتبہ ڈھونڈنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا کے اذلنا اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے ہمیں۔ ہم نے قرآن سے ہٹ کے عزت کو ڈھونڈنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی وقت ذلیل کر دیا۔ 1100 1200 سال تک، 1100 سال تک، 1100 سال چھوٹا وقت نہیں ہے، 1100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا کر رکھی تھی کہ سلطان
سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، وہ جو خلیفہ جو بھی اس کو آپ نے کہنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی. اس سے ایک دستخط لینا ہے تو لوگ ڈر رہے ہوتے تھے کہ یہ مانے گا یا نہیں مانے گا. اور وہ لوگ بھی ایسی فراست اور عقل مندی کے ساتھ معاملات کو دیکھتے، اسلام کو اپنے سامنے رکھتے کہ کیا چل رہا ہے، لوگ کون آئے ہیں میرے پاس، کفار آئے ہیں، مسلمان آئے ہیں، کون لوگ آئے ہیں، یہ جو مجھے دستاویز دیے گئے ہیں یہ کیا دستاویز ہیں، میں اس کو پڑھوں، میں اس کو سمجھوں، اور ایسے نہیں دستخط کر دینا کہ اس میں میرا فائدہ ہے. نہیں، اس میں اسلام کا فائدہ ہے. جہاں پر اسلام کا فائدہ نظر آیا، جہاں پر اسلام کا فائدہ تھا، وہاں پر وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی. آخری خلفاء تک دیکھ لیں، عثمانی سلطنت کو بھی دیکھ لیں. عثمانی سلطنت میں بھی بالکل آخری خلفاء تو بہت کمزور تھے. اس سے پہلے چند عبد الحمید جو تھے وہ آخری طاقتور ایک تھے، ایسے تھے کہ جن سے کفار، ان کو وہ ہدف تھا کہ اس بندے کو ہٹانا ہے، ختم، کہ یہ نہیں ہٹے گا ہمارے اہداف مکمل نہیں ہوں گے. جنگ عظیم ثانی چل رہی تھی اس وقت، انہوں نے ہٹایا اور کہا کہ اب ہم پلڑا بدلیں، ان کو آپس میں توڑیں، ان کی آپس میں اتحاد کو ختم کیا جائے. وہ اتحاد توحید کی وجہ سے مسلمانوں میں تھا. ہمارا ایمان، جو بھی ایمان لاتا مل جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے. کیا قوم، کیا قبیلہ، کیا ملک، کچھ بھی نہیں، ایمان لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مل کے جا کے. کون ہے، کیا آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کی شناخت کیا ہے؟ مسلمون. اسلام ہے میری شناخت، کوئی چیز نہیں رہی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ان کے والد آتے ہیں. کون تھے ان کے والد؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. ان کے والد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، جب وہ صلح کے سال چل رہے تھے، اور یہ بس ایک سال اور کچھ مہینہ، یا بس ایک سال یہ صلح چلی تھی. اور وہ آ گئے واپس کہ یہ ختم کریں، یہ تو معاملہ بہت کٹھن ہو گیا، مشکل ہو گیا معاملہ. ام حبیبہ نے والد ہونے کے ناطے گھر میں لے آئی ان کو. ٹھیک ہے، آ جائیے، والد ہیں آپ میرے، میں دھتکار نہیں سکتی، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی چلے جائیں. بیٹھنے لگے، آپ سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر سمیٹ لیا. یہ بستر آپ اس کے لائق نہیں ہے، یہ بستر بھی آپ سے افضل ہے. ام حبیبہ بدل گئی ہو. اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور اسلام کا جو معاملہ ہے، جہاں تک وہ بات ہے وہ وہاں تک رہے گی. ہم نے اس عزت اور اس فخر کو دکھانا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں، میں اس پہ فخر کرتا ہوں. ہمیں آج اس چیز پہ حد تک محسوس ہوتی ہے کہ یہ جانے ہم مسلمان ہیں، یہ محسوس نہ کر لیں. ہم کوشش کرتے ہیں ان جیسے بنے ان کی مجلس کے اندر، اور ان جیسا بننے کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم دیکھو کتنے پولائٹ ہیں، کتنے نرم ہیں، ہم کتنے. جہاں پہ اسلام کی بات ہے، دیکھیں آج بھی عالم کفر کے اندر یہ بات ان کو پسند آتی ہے کہ ایک مسلمان، ایسا مسلمان جہاں پہ اسلام کی بات آئے، وہ اسلام کی بنا پر اس بات سے پیچھے ہٹ جائے کہ نہیں میرا اسلام یہ کہتا ہے. آج بھی وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں. اور اس چیز کا تو اب اقرار ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بھئی مسلمان جس طرح چلتے ہیں اپنی دین پر اور اپنے احکامات پر چلتے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کفار مکہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں کتاب پر. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کا جحود اور انکار نہیں کرتے، إِلَّا الْكَافِرُونَ، سوائے کفر کرنے والوں کے، سوائے ان لوگوں کے جو ضد اور ہٹ درمی میں آیات کو سننا نہیں چاہتے، اپنے دل کو کھولنا نہیں چاہتے. ورنہ تو جس بندے نے دل کو کھول کے ان آیات کو سنا، وہ بندہ ایمان لے کر آیا. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ معروف واقعہ ہے، اس علاقے کے تھے. صحابہ کرام کسی جنگ پہ گئے ہوئے تھے، رستے میں پکڑ لیا، جی سردار ہے، پکڑ کے لے گئے. یمامہ کا سردار، یمامہ ریاض کا علاقہ، سردار ہے، پکڑ کے لے گئے.
معروف ہے قصہ، آپ انہوں نے ستون کے ساتھ باندھ دیا، 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے، نہیں جی آپ جو ہے میں نے آپ کو دیکھنا نہیں ہے، مجھے آپ پسند نہیں ہے، اور وہ معروف الفاظ ہیں اس تمامہ بن اسال کے۔ معاملہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھا، صحابہ کرام کا معاملہ دیکھا، آیات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمامہ سردار آدمی ہو، عقل مند آدمی ہو، عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، ایسے نہیں اپنی قوم کے سردار بنے، سنو ان آیات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہی چیز ہے، دل کھول کے جب آیات کو سنا تو آیات دل میں داخل ہو گئی، چلے گئے کہ مجھے چھوڑ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو سمامہ کو، نہیں ابھی مان لاتا چھوڑ دو، چلے گئے، واپس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ واپس کس بات کے آ گئے ہو، ہم نے تو جانے کو کہا تھا، واپس آ گئے ہو۔ جب ایک دفعہ دل کے اندر اذا دخل الایمان بشاشة القلوب، نجاشی کی بات، نجاشی کی نہیں بلکہ اس کی تھی، کیا نام ہے، کیسر کی تھی غالباً، اس نے یہ بات کہی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہی بات ہے، اس نے پوچھا کہ هل ارتد عنهم، هل ارتد منهم عن دینه، هل ارتد احد منهم عن دینه، کیا ان میں سے کوئی بندہ دین سے مرتد ہوا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا نہیں۔ اب ان تمام سوالات کا لمبی حدیث ہے، جتنے سوال کیے اور جتنے جواب دیے، اس نے پھر ان تمام سوالات کا سبب بتایا، فلانا سوال کیوں پوچھا، یہ والا کیوں پوچھا، یہ والا کیوں پوچھا، اس سوال کے بارے میں، ایمان کے سوال کے بارے میں اس نے کہا، یہ اس نے اس کا سبب بتایا کہ سبب یہ ہے، میں نے اس کا یہ وجہ یہ ہے کہ یہ سوال پوچھنے کی کہ ایمان جب جس دل کے اندر داخل ہو جائے، ایمان وہاں سے نکلتا نہیں ہے، جہاں پر فعلاً ایمان داخل ہو جائے، بیٹھ جائے دل کے اندر، جو بھی کر لیں ایمان دل سے نہیں نکلتا۔ پرانے معاملات سب اٹھا کے انسان سمجھ نہیں آتی کہ کیسے برداشت کر لیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے، دعا کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلی قوموں کے لوگ، ان کے جسموں میں لوہے کے کنگے چلائے جاتے تھے اور ان کا گوشت ادھیڑ دیا جاتا تھا ایک لوہے کی کنگھی جسم کے اندر مار کے، صرف اس بات پر کہ ایمان سے ہٹ جاؤ، ایمان چھوڑ دو۔ وہ لوگ ایمان سے نہیں ہٹے۔ آج سوچتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی کمزور ہے، سوچتے ہیں کہ کیسے برداشت کر لیا ان لوگوں نے۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں سنیں، اصحاب الاخدود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا، سورہ بروج کے اندر ذکر ہے اصحاب الاخدود۔ بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل میں، ایک لمبا قصہ ہے، اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایمان ڈال دیا اور پوری کی پوری قوم ایک ساتھ ایمان لے آئی، پوری قوم، جتنے لوگ تھے پورے شہر کے شہر، وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر۔ اس کو یہ بات قبول نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ خندقیں کھدوا دو، اخدود کہتے ہیں بڑے گڑھے کو، اور ان گڑھوں کے اندر پھر آگ لگا دو۔ ایک ایک کر کے لوگوں سے پوچھتے گئے تمہارا رب کون ہے، اپنے دین سے پھرتے ہو تم لوگ؟ نہیں پھرتے۔ ایک ایک کر کے پوری کی پوری قوم، بستیوں کی بستیاں اس اخدود کے اندر ڈلوا دی، لیکن وہ لوگ ایمان سے نہیں ہٹے۔ آگ بھڑک رہی ہے، لوگوں کی چیخوں کی آواز، کوئی گرتا ہوگا چیخ تو آتی ہوگی اندر، گر کر تڑپنے کی چیخیں آتی ہوں گی آواز۔ کیسے برداشت کیا؟ وہ کیا ایمان کا مقام تھا، کس جگہ پر وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ آج ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ ایمان ہمیں سونے کی پلیٹ میں ملا ہے، سونے کی تھال میں ایمان ہمیں ایسے ساتھ ساتھ مل گیا، ہم تو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے۔ ایمان کی وہ، اسلام کی وہ قدر و قیمت ہم نے نہیں کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر، عظمت جو حق تھا کرنے کا، لوگوں نے نہیں کی وہ عظمت اور وہ قدر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ تھے آپ تتلو پڑھنے والے، من قبل ہی اس سے پہلے، یعنی اسلام آنے سے پہلے نہ ہی آپ پڑھنے والے تھے، نہ آپ پڑھنے والے تھے، من کتاب کوئی کتاب،
ولا تخطه بیمینک، اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے کوئی خط لکھنے والے تھے. بیمینک یعنی عام طور پہ دائیں ہاتھ سے لکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اپنے ہاتھ سے مراد اس کا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے ابی امین کا، اپنے ہاتھ سے کچھ لکھنے والے تھے. کیوں؟ اگر یہ بات ہوتی اذا لارتاب المبطلون، جو باطل پر ہیں وہ لوگ اس چیز کے اندر آ جاتے کہ ہاں جی یہ تو اللہ کے نبی، ہم کہتے نہیں تھے یہ خود ہی پہ بنایا ہے، یہ خود ہی لے کر آئے ہیں. پڑھنے کے متعلق یہاں پر وما كنت تتلو من قبله، یہاں پر پڑھنے کے متعلق علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اچھا اس نے تو پرانی کتابیں پڑھی ہیں. اب پرانی کتابیں، چونکہ احکامات پیچھے ہم نے پڑھا آیت کے اندر کہ کچھ لوگ ایمان لائے یہود میں سے، اور ان کی کتابوں کے اندر کچھ احکامات ایسے ہیں جو قرآن میں بھی ہیں، تو لوگ یہ نہ کہیں اچھا دیکھو یہ حکم ادھر بھی ہے تو ادھر بھی، ہاں یہ اس نے خود پڑھ کے کیا ہے. وما كنت تتلو، نہ ہی آپ پڑھ سکتے تھے من قبل ہی من کتاب، کوئی کتاب. عموم ہے، عام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. کوئی کتاب ایسے نہیں کہ مذہبی کوئی کتاب تھوڑی بہت پڑھ لیتے تھے باقی نہیں پڑھ سکتے تھے. کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، اور نہ ہی کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے تھے. کچھ علماء نے یا کچھ لوگوں نے، جن کے اندر ایک بڑے معروف عالم ہیں، گزرے ہیں ابو الولید الباجی کے نام سے، انہوں نے یہ بات کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کہہ لیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت آپ کو مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ عرصے چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. یعنی انہوں نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں داخل کر دیا کہ جی یہ معجزہ ہے کہ پہلے بالکل پڑھتے نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے، لیکن جب اسلام آیا تو معجزتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور جو علماء نے کافی پکڑ کی ہے ابو الولید الباجی رحمہ اللہ کی اس چیز پر کہ یہ آپ کس چیز پر، کس اساس پہ یہ بات کہتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس واضح دلیل ہے. صلح حدیبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 19 سال ہو چکے تھے ابھی وحی نازل ہوئے، 19 سال ہو چکے تھے. صلح حدیبیہ کے اندر کفار کی طرف سے عمر بن سہیل آئے. کفار کی طرف سے ان کی جو بات کرنے آئے تھے کفار کی، وہ عمر بن سہیل تھے، سہیل بن عمرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مسلمانوں کی طرف سے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں لکھنا، بسمک اللہم یہ لکھو. حضرت علی کہتے ہیں ٹھیک ہے بسمک اللہم من محمد رسول اللہ. کہتے ہیں نہیں یہ مٹا دیں، من محمد ابن عبداللہ لکھیں. اگر رسول اللہ کہتے تو ہمیں تو پھر لڑائی نہیں تھی کوئی. یہ مٹائیں. اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مٹانے والا. لکھ دیا ایک دم، میں نہیں مٹانے، میں یہ مٹاؤں کہ من محمد رسول اللہ، یہ میں مٹاؤں؟ میں نے نہیں مٹانا، اس میرا ضمیر نہیں راضی اس چیز پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا علی مجھے بتاؤ کہاں پہ ہے. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تحمل تھا، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا. وہی لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ابھی آ کے یہ بات کر رہے ہیں. 19 سال ہو چکے تھے اسلام کو آئے ہوئے جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا علی مجھے بتاؤ کہاں پہ لکھا ہے. سامنے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت، سامنے ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا رکھو کہاں پہ، انگلی رکھو کہ کدھر لکھا ہے من محمد رسول اللہ، میں مٹا دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے. حضرت علی نے کہا یہ لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا اس کو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا من محمد ابن عبداللہ. یہاں یہ بات واضح ہے کہ 19 سال ہو چکے تھے اسلام کو آئے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کتنی عمر کے ہوئے اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 60 سال کے تھے اس وقت. 23 سال پورا اسلام چلا، ٹھیک ہے. تقریباً 4 سال اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو دیکھ لیں، بلکہ 1 سال کم، 60 سے 1 سال کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی. اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ، بخاری کے اندر حدیث ہے، واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی کو بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں خود مٹاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنا پڑھنا جانا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ زیادہ بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اور لکھتے پڑھتے نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتیں کھڑی کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ ایسے ایسے کھڑے کر دیے جو گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتے ہوئے فلانی جگہ گورنر جا رہا ہے، فلانی جگہ گورنر جا رہا ہے، فلانی جگہ گورنر جا رہا ہے۔ اذا لارتاب المبتلون، اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگوں کے تو جو بات تھی وہ ٹھیک ہو جاتی۔ جو باطل بات کرتے ہیں وہ بات کرتے تھے کہ نہیں نہیں یہ تو اپنی طرف سے لکھا ہے، اپنی طرف سے پڑھا ہے، یہ دونوں بات کرتے تھے کہ یہ پرانی کتابیں پڑھ کے تو اپنی طرف سے بات لاتے ہیں۔ اس چیز کا بھی انکار ہو گیا کہ پڑھنا تو آتا ہی نہیں تھا، نہ پہلے نہ بعد میں، اور لکھنے کا بھی وہ کہتے تھے کہ یہ تو خود ہی لکھ کے لے کر آیا ہے، خود لکھتا ہے رات کو اور صبح نعوذ باللہ یہ لے کر آ جاتا ہے۔ اس چیز کا بھی انکار کر دیا۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ، کیا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کوئی خط نہیں لکھ سکتے تھے؟ پتہ ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام کہاں پہ لکھا ہے، کہاں پہ رسول اللہ لکھا ہے، مجھے نہیں پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اس چیز کا۔ پوچھا حضرت علی سے اور اس کو مٹا دیا پھر۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ تو آیات ہیں بینات، واضح کھلی کھلی، فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کھلی دلائل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے دل کے اندر علم کو آنے دیا، ان لوگوں کے دل میں اوتو جو دیے گئے العلم علم، ان لوگوں کے لیے یہ بڑے واضح واضح دلیلیں ہیں ان کے لیے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے، ما یہاں پہ نافیہ ہے، وما اور نہیں انکار کرتے، یجحد سے مراد انکار کرنا، بآیاتنا ہماری آیات کا، الا الظالمون سوائے ان لوگوں کے جو ظالم لوگ ہیں، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی ظالم ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر کیا۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، یا اللہ کے نبی یہ ظلم والی بات، یہ تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہاں پہ مراد شرک اور انکار ہے، تو یہاں پر بھی شرک اور انکار کی وجہ سے وہ لوگ ظالم بن گئے، انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جانتے بوجھتے کچھ حالات میں، جانتے بوجھتے تھے کچھ حالات میں نہیں، بلکہ وہ تو جاننا بوجھنا شروع ہو گئے تھے، وہ جانتے تھے اچھی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ یہود کا معاملہ یہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کفار مشرکین مکہ سے بھی زیادہ اچھی طرح پہچانتے تھے کہ وہ نبی ہے۔ ایک بند مجلس تھی، اس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ سے نہیں آئے تھے، مدینہ ہجرت نہیں ہوئی تھی، بند مجلس تھی، مدینہ میں خبر پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ایک نبی آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے بندہ بھیجا ڈھونڈنے کے لیے کہ یہ کون ہے، دیکھ کے آئے، اس کی تعلیمات کو دیکھ کے آئے۔ وہ دیکھ کے ساری کر کے آئے، بند کمرہ تھا، سرداروں نے آپس میں بات کی، کرنا کیا ہے؟ آپس میں جواب دیا جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے تو نبی، لیکن ایمان نہیں لائیں گے، قسم سے مر جائیں گے ساری زندگی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہی ہوا، وہ جتنے بھی سردار بیٹھے ہوئے تھے تقریباً سارے مرے، ایمان کوئی نہیں لے کر آیا۔ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں گے تو جو الفاظ زبان سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح کا معاملہ کریں گے۔ انا عند ظن عبدی بی، مجھ سے جو بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہم اپنا معاملہ اپنی زبان سے الفاظ وہی جو خیر کے الفاظ اپنے زبان سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ واللہ ہمارے ساتھ خیر کریں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے، ہمارے ساتھ بھی نہیں خیر ہوگی۔ اس کا تعلق بہت زیادہ اس چیز سے ہے کہ انسان کتنی خیر اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ نہیں خیر ہے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، خیر ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، قدر اللہ وما شاء فعل۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بہت برکتیں اس بندے کو دکھاتے ہیں، بہت خیر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر اور اس اسلام پر ثابت قدم رکھے، ہمارے دل کے اندر ہمیشہ اس اسلام کو رکھے، اس اسلام پر ہی ہماری زندگی اور اللہ تعالیٰ ہماری موت کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ مکمل کریں گے۔ سے گزشتہ عید مبارک، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
हाँ, तिलावत तिलावत कर रहे हैं आप। जज़ाकल्लाह खैर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله.